الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتہائی قابل قدر مشائخ کرام اور دور دراز سے لائیو سننے والے دینی احباب و مشائخ، محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے راہ سلف کا معنی و مفہوم نصوص کی روشنی میں. آپ ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے راہ سلف اور منہج سلف سے متعلق کافی باتیں سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جو مشائخ کرام آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی بنیادی موضوع کے مختلف جزیات پر آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان تمام تر گفتگو کا جو اصل بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہم یہ جان لیں کہ راہ سلف کا معنی کیا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان معلم اور مربی بنا کر بھیجا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان 23 سال کی ایک لمبی مدت تک رہ کر ان کو اسلام کی، دین کی تعلیم دی، اور انہیں بار بار یہ احساس دلایا کہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ان کے پاس یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اگر کسی کے پاس یہ نعمت موجود ہے تو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت موجود ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو گرچہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود رہے، گرچہ دنیا کی بادشاہت بھی اسے حاصل ہو جائے، وہ بڑا ہی بد نصیب اور محروم شخص ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر مبعوث کیا تھا اس کے پاس بس وہی دین مقبول ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. چونکہ اہل علم کی مجلس ہے اس لیے نصوص کے ترجمے سے بچ کر اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہی زیادہ عقل مندی کی بات ہوگی. اس لیے گزارش ہوگی کہ جو نصوص پیش کروں آپ عربی عبارت پر ہی پوری توجہ فوکس رکھیں تاکہ وقت کی ہم تھوڑی سی بچت کر سکیں. محترم حاضرین، ہر شخص کو قبر کے اندر اسی دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ اگر اس نے اپنی عملی زندگی کے اندر اسی دین کو فالو کیا تھا جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، تب تو یہ اس کی نجات کا ضامن ہے. لیکن اگر اس نے کسی ایسے دین کو فالو کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین سے میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، تو اس کی مقدر میں ہلاکت اور ناکامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں صحابہ اکرام کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، تمام کے تمام مسلمان ایک دین پر، ایک منہج اور ایک عقیدے پر، ایک شریعت پر قائم تھے. ان کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی فتنہ موجود نہیں تھا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اس راستے سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہٹنے کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ناکامی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، جہنم میں جانے کا باعث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کے تمام صحابہ ایک دین پر قائم تھے. اسی کو امام ابو منصور عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 429 ہجری میں ہوئی ہے، الفرق بین الفرق کے اندر جو کہ مشہور کتاب ہے، فرماتے ہیں
كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد. كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في اصول الدین وفروعه. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ سکھلایا ہوا دین ہے جس پر صحابہ قائم تھے. اس وقت کے مسلمان جس راہ پر گامزن تھے، اللہ رب العالمین نے اسی راہ کو سبیل المؤمنین قرار دیا ہے، اور یہی راہ سلف ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین کے کلام پر غور کریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہر طرح کے لغو سے، حشو و زوائد سے پاک ہے. ایک ایک لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر راہ سلف کوئی ضروری شے نہ ہوتی تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کہنے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کے بعد اضافہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس کا انجام کیا قرار دیا کہ اگر کوئی مؤمنوں کی راہ کی اتباع نہ کرے، کسی دوسرے راہ کی اتباع کرے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مؤمنین سے مراد کون لوگ ہیں جن کے راستے کی مخالفت پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے؟ تو میرے بھائیو، معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ رب العالمین نے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تفسیر فرما دی ہے. اگر ہم کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو، صحابہ اکرام کے ایمان اور ان کے تقوی کی خود گواہی دی ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى لہم مغفرۃ واجر عظیم. بلکہ احسان کے ساتھ ان صحابہ اکرام کی اتباع کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی اور جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہاں اللہ رب العالمین نے مہاجرین و انصار یعنی صحابہ اکرام کے لیے مطلقاً رضامندی اور جنت کا وعدہ کیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں پر اتباع احسان کے ساتھ کرنے کی شرط نہیں لگائی، بلکہ علل اطلاق اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی اور جنت کا وعدہ کیا. لیکن اس کے بعد آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے احسان کے ساتھ اتباع کی شرط لگائی اور کہا والذین اتبعوہم باحسان. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ اصل مؤمنین یہی صحابہ اکرام ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے علل اطلاق جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر ان کی راہ کی اتباع کرنے والے لوگ احسان کے ساتھ جو بھی ہوں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. تو اس سے علماء اکرام نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اصل مؤمنین جن کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جن کی راہ کی اتباع سبیل المؤمنین سے مراد جو ہے، تو وہ صحابہ اکرام ہیں. اور پھر ان کے بعد آنے والے وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اس سے مراد تابعین اور تبع تابعین کی جماعت ہے. یہ تابعین اور تبع تابعین کی قید لگانے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی، اور اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم
اور بعض روایتوں کے اندر اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ثم الذین یلونہم. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اور اس کے بعد 2 یا 3 زمانے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، یا ایک زمانہ اور بڑھا سکتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اصل سلف یہی صحابہ اکرام ہیں، اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی. مذہب سلف اور راہ سلف کا معنی سمجھنے کے لیے علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے جو کلام پیش کیا ہے لوامع الانوار البہیہ کے اندر، انتہائی اہم ہے. میں وہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. فرماتے ہیں المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم. آگے فرماتے ہیں وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة. یہ لفظ بہت اہم ہے. وأئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي ببدعة بلقب أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. یہاں علامہ سفارینی رحمہ اللہ کی یہ عبارت انتہائی اہم ہے اور بہت واضح ہے کہ مذہب سلف سے اور راہ سلف سے کیا مراد ہے. ان آیات، احادیث اور سلف صالحین کے نصوص سے واضح ہے کہ سبیل المؤمنین سے مراد، مؤمنین کی راہ سے مراد سب سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنا شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے. چنانچہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، نجات پانے والی جماعت کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم من کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کی صفت سے متصف تھے. انتہائی مختصر الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خصوصیت عطا کی تھی کہ بڑی بڑی عبارتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر غور کریں، صرف یہ کہنا کافی تھا ہم من کان علی ما انا علیہ اليوم، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصحابی کا اضافہ فرمایا. وہاں اللہ رب العالمین نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا اضافہ کیا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصحابی کا اضافہ کیا. یہ آیت اور یہ حدیث بالکل واضح ہے اس معنی میں کہ راہ سلف سے اور منہج سلف سے کیا مراد ہے. چنانچہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ راہ سلف یا منہج سلف کا 2 اطلاق ہے، ایک عام اطلاق ہے اور ایک خاص اطلاق ہے. جو عام اطلاق ہے اس سے مراد وہ تمام علماء اکرام جو صحابہ اکرام کے دین پر قائم تھے، ان کے منہج پر قائم تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. یہ عام اطلاق ہے. اس کے اندر وہ تمام علماء اکرام شامل ہو جائیں گے جو قریب کے زمانوں میں بھی وفات پائے ہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ، استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب دراسات فی المنہج انتہائی اہم کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھیں. یہ اصل میں ایک محاضرہ ہے جس کو بعد میں کتابی شکل میں نشر کیا گیا ہے. تو شیخ نے اس اصطلاح کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت میں یہ 2 اطلاق ہے، ایک عام اطلاق ہے اور ایک خاص اطلاق ہے. عام اطلاق کے تحت وہ تمام کے تمام علماء اکرام شامل ہوں گے جو آج کے زمانے میں بھی سلف صالحین یعنی صحابہ اکرام اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور جو خاص اطلاق ہے اس خاص اطلاق میں وہ معنی مراد ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و اصحابی کے زمرے میں بیان کیا گیا.
यही बात अल्लामा सफारीनी रहमहुल्लाह के कलाम में हमने पढ़ा भी। उन्होंने क्या कहा, वमिम्मन शुहिद लहू बिल इमामा, कि बाद के जमाने में भी जिनकी इमामत की गवाही दी गई है, जिनके इल्म की गवाही दी गई है, वो अइम्मा इकराम, मसलन शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह, ये आयान उस सलफ हैं उमूमी माने में। लेकिन खुसूसी माने में अगर ले तो साहबा इकराम की जमात है, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर बयान किया है, और इसी की इत्तिबा का हुक्म दिया है। अगर बाद में आने वाले लोग उसी दीन पर कायम रहें जिस दीन पर अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को छोड़ा था, अपनी जिंदगी में उसने उसी दीन की इत्तिबा की, उसी को फॉलो किया, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 30 साल 40 साल 50 60 70 साल की जिंदगी दी। कब्र में जब पहुंचेगा फरिश्ते पूछेंगे मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था? वही दीन पेश करते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया था। तो उसके लिए हिदायत है, उसके लिए नजात है। और अगर कोई दूसरा दीन पेश करे जो उस दीन से मैच नहीं खाता तो फिर उसके लिए नाकामी है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा अपने दीन को लेकर इंतहाई मुहतात थे, इंतहाई ज्यादा मुहतात थे। जब भी कोई ऐसा शख्स उनके सामने कोई चीज पेश करता जिनके दीन और ईमान के बारे में ये जानते नहीं थे, उनसे कोई चीज सीखना नहीं चाहते थे। यही सहाबा इकराम, उनकी जिंदगी में एक जमाना गुजर चुका था कि एक एक हदीस के लिए मीलों तक सफर करते, महीनों तक सफर करते। लेकिन जब फितने जाहिर हुए और अहले बिदअत भी दीन सिखाने लगे, तो वही सहाबा इकराम अगर उनको आकर कोई खुद हदीस रसूल सुनाता तब भी सुनना नहीं चाहते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़े, सही मुस्लिम के मुकद्दमे में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने नकल किया है। बुशैर बिन काब अल अदवी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाना शुरू करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक जमाने में सहाबा इकराम के चौखट पर जाकर बैठे रहते और मदीने की तपती गर्मी में उनका जिस्म झुलस जाता, यहां पर कोई खुद हदीस रसूल सुनाने आया हुआ है और उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये बुशैर बिन काब अल अदवी कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास आपको क्या हो गया है? मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें आपको सुना रहा हूं और आप सुनना नहीं चाहते। तब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सुनो, वजह क्या है? एक जमाना हमारे साथ गुजर चुका है, सिर्फ हमारे कानों के अंदर ये आवाज आती, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदरत इलैहि अबसारुना व असगैना इलैहि बिआदानिना, हमारी आंखें उठ जाती। किसने कहा? अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन फलम्मा रकिबन नासु अस्सअब वद्दलूल, जब से लोगों ने हर तरह की चीजें मिलावट वाला दीन पेश करना शुरू कर दिया है, तब से हम अपने दीन को लेकर मुहतात हो गए हैं। उसी से दीन सीखते हैं जिसके बारे में मुतमईन हो कि ये मनहज सलफ पर है, वरना दूसरों से हम दीन नहीं सीखते। उस दीन की अहमियत को हमें समझने की जरूरत है और उसी दीन को फॉलो करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।